معاف کرتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، یعنی جو بندہ اپنے رب کے ساتھ ہر عمل میں اخلاق الہیت کے پیکر بنے ہوئے ہیں، انہیں شیطان ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اخلاص کی روحانی طاقت توانائیوں کا کیا کہنا؟ خدا کی قسم یہ وہ جہانگیری شہنشاہیت ہے جس کے آگے پہاڑوں کی سربلندیاں، دریاؤں کی روانی و طغیانی، سورج کی شعاعیں سب سر بسجود ہو جاتی ہیں۔ امت رسول کی وہ باکمال ہستیاں جن کے وجود کے ہر تار میں اخلاص اور الہیت کی برقی لہریں دوڑتی رہتی ہے، ان کی روحانی طاقت کی توانائیوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تک۔ تو میں نے کہا میری ان گزارشوں کا خلاصہ اور حاصل کلام ہے کہ ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر سانس میں، ہر دم، ہر قدم پر اسلامی شریعت کی پابندی کرتے رہیں، اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی صورت و سیرت، اپنی تہذیب و تمدن، اپنے عمل و کردار، اپنی رفتار و گفتار، رہن و سہن، چالو چلن کو اسلامی معاشرہ کے مطابق رکھیں، اور یہود و نصارہ مشرکین کے طریقے سے اپنے اسلام کے دامن تقدس کو داغدار نہ کریں، اور پورے مسلمان بن کر مرے، زندہ رہیں اور مسلمان بن کر مرے۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا کیسے دشمن ہے؟ یہ بڑا چلاک ہے، یہ عابدوں کو عابد بن کر، مولویوں کو مولوی بن کر، صوفیوں کو صوفی بن کر گمراہ کرتا ہے۔ کبھی نماز سے روک کر مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور کبھی عبادت کرا کے بھی مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا کام یہی ہے۔ چنانچہ مجھے اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت یاد آ گئی، جس کو حضرت مولانا علی رحمہ نے مصربی شریف میں بڑی دھوم سے بیان فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تمام مومنین کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے محل میں سو رہے تھے، گھر میں سو رہے تھے کہ اچانک کسی آدمی نے آپ کو جگا دیا، بیدار کر دیا، لیکن جب آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ آدمی چھپ گیا اور آپ کو نظر نہیں آیا۔ آپ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، سوال کیا، ارے کہ تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ یہ سن کر شیطان نے کہا جائے کہ مجھ بد نصیب کا نام ابلیس ہے، جو بہت مشہور ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر اس سے فرمایا، ابلیس کا کام، شیطان کا کام تو یہ ہے کہ مومن کو، مسلمان کو سلا کر اس کی نماز قضا کرا دے۔ اگر تو شیطان ہے تو پھر تو مجھے نماز کے لیے کیوں جگایا؟ تیرا کام تو نماز چھڑانا ہے، نماز پڑھانا تو تیرا کام نہیں۔ یہ سن کر شیطان نے کیا کہا؟ سنیے، عبرت سے سنیے۔ شیطان نے دانت پیس کر کہا، اے امیر معاویہ، میں نے آپ کو اس وقت اس لیے جگا دیا کہ اگر اس وقت آپ کی نماز فوت ہو جاتی، چھوٹ جاتی، تو آپ افسوس کرتے ہوئے اور درد دل سے روتے ہوئے آفغاں کرتے، تو نماز چھوٹنے کے غم میں آپ کا افسوس اور آپ کی بے قراری بارگاہ باری میں اور آپ کی یہ گریزاری ثواب میں
200 رکعت نمازوں سے بھی بڑھ۔ اسی لیے میں نے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا تاکہ آپ کا ثواب بھرنے نہ پائے، کیونکہ میں تو مسلمانوں کا حاسد ہوں، اور اسی جذبہ حسد کی وجہ سے میں نے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہیں۔ عزیزان میں ہم اور آپ کی شمار و قطار میں ایک صحابی کے ساتھ بھی شیطان اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں رہتا، تو ہم عوام کا کیا ٹھکانا ہے؟ شیطان کی بات آ گئی ہے، ایک دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک گاؤں کے کچھ لوگ شیطان کے ورغلانے سے بہکانے پر ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس گاؤں میں ایک بہت بڑے عابد صاحب رہتے تھے، انہیں جلال آ گیا اور کلہاڑی اٹھائی اور درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑے۔ شیطان نے روکنا چاہا، آپ اس درخت کو مت کاٹیے، آپ اس درخت کو کاٹنے کی زحمت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اپنی عبادت خانے میں تشریف لے جائیے، اور میں روزانہ آپ کے مصلی کے نیچے ایک اشرفی رکھ دیا کروں گا، آپ اسے سے اپنی سحری افطاری کا انتظام بھی کریے، خیرات بھی کرتے رہیے، خدا کی عبادت بھی کرتے رہیے۔ عابد صاحب ایک اشرفی کا نام سن کر لالچ کے پھندے میں گرفتار ہو گئے اور واپس چلے آئے۔ ایک ہفتہ تک تو شیطان ان کے مصلی کے نیچے اشرفی رکھتا رہا، پھر اشرفی رکھنا بند کر دیا۔ اب عابد صاحب روز مصلی جھاڑتے رہے مگر اشرفی نہیں ڈالا۔ اب عابد صاحب کو پھر جلال آیا اور شیطان کی وعدہ خلافی پر آگ بگولا ہو کر کلہاڑی اٹھایا اور درخت کو کاٹنے کے لیے چلے۔ راستے میں شیطان ملا، عابد صاحب غصہ میں تھے ہی، شیطان کو دیکھتے ہی بدن میں آگ لگ گئی اور شیطان کو پچھاڑنے کے لیے چل گئی۔ تو شیطان نے عابد صاحب کو اس زور سے زمین پر پٹکا کہ ان کا چپ چٹیلا ہو گیا۔ عابد صاحب بار بار شیطان سے لڑتے رہے مگر ہر مرتبہ شیطان ان کو پچھاڑتا رہا۔ جب عابد صاحب حیران ہو گئے تو شیطان کہنے لگا کہ حضرت جی اب خیریت اسی میں ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں جا کر حق ہو کرتے رہیے۔ پہلی مرتبہ آپ مجھ پر اس لیے غالب آ گئے تھے کہ آپ اخلاص کے ساتھ محض خدا کی رضا کے لیے درخت کو کاٹنے جا رہے ہیں۔ اب آپ میں اخلاص نہیں رہا، اب تو آپ اس لیے درخت کاٹنے جا رہے ہیں تو میں نے آپ کو اشرفی نہیں دی۔ یاد رکھیے اخلاص والے بندے ہی شیطان پر غالب آ سکتے ہیں۔ اب آپ میں اخلاص نہیں رہا تو آپ ہرگز شیطان پر غالب نہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ بغیر اخلاص کے عمل بیکار ہے، لیکن آج کل اخلاص جس کو بھی دیکھیے نام و نمود اور شہرت کا بھوکا ہے۔ آج کل تو وہی حال ہے کہ بمبئی میں ایک صاحب نے کسی سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حاجی عبدالکریم۔ پھر اس نے سوال کیا، اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نمازی عبدالرحیم۔ تو حاجی عبدالکریم تعجب کے ساتھ پوچھا کہ بھائی یہ نمازی عبدالرحیم کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی تم نے ایک مرتبہ کالے پیسے سے حج کر لیا تو کہتے ہو حاجی، لکھتے ہو حاجی، سائن بورڈ پر حاجی، یہاں تک کہ اپنا نام بتاتے ہو تو اس میں بھی حاجی کا پچر لگاتے ہو، اور میں روزانہ دن رات میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہوں، تو میں نے اگر اپنے نام کے ساتھ نمازی کا ٹائٹل لگا لیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ تو تمہارے کان کھڑے ہو گئے۔
تو اس طرح کے بھی آدمی ہوتے ہیں. صحابہ کرام اپنے اعمال میں کیسے پھیلتے تھے اس کا بھی ایک نمونہ دیکھیے. فاتح خیبر علی حیدر شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان جہاد میں کافر پہلوان کے لیے، پہلوان نے آپ پر تلوار سے 2 خطرناک وار کیے، مگر اس کے دونوں وار کھالی گئے. اب اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حملہ کی بات آپ نے ذوالفقار کی ایک دھمکی دی اور ناگہاں پکڑ کر جو ایک جھٹکا دیا تو پہلوان بدحواس ہو کر گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑا اور آپ تڑپ کر اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے اور قدرت پکار اٹھی، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آپ نے اس کا سر کاٹنے کا ارادہ فرمایا تو ظالم نے کیا حرکت کی؟ اس بدنصیب نے اس شیر خدا کے چہرے پر تھوک دیا کہ جس چہرے پر تمام انبیاء کو بھی فخر ہے اور تمام اولیاء کو بھی فخر ہے. جو ہی اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ نے تلوار میان میں رکھ کر فرمایا کہ کیا اب میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا؟ پہلوان حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اے علی، میں اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکا کہ تم نے مجھ جیسے دشمن اسلام کو قابو میں پا کر اس طرح کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ افسوس تم اسلام کو نہیں سمجھ. اگر اسلام کے فلسفے عمل کو سمجھ لیتا تو ہرگز کبھی اسلام کے خلاف تلوار نہ اٹھتا.